رمضان کا 26واں روزہ تھا۔ 26ویں روزے کی دوپہر میں گلی میں سے شور و غل کی آواز آنے لگی۔ جب میرے گھر کے مردوں نے جا کر باہر دیکھا تو پتہ چلا کہ آنٹی کے گھر کے باہر ایک ہجوم لگا ہے۔ جب جا کر بات معلوم کی تو پتہ چلا کہ جو پانی والا ان کے گھر منرل واٹر دیتا تھا وہ کہنے لگا کہ 11:30 بجے آنٹی کی کال آئی تھی کہ بیٹا پانی پہنچا دینا، افطار کے لیے پانی نہیں ہے۔ اب جب میں پانی دینے آیا ہوں تو آدھے گھنٹے سے دروازہ بجا رہا ہوں لیکن آنٹی دروازہ نہیں کھول رہی۔ میں ان کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، 4 سے 5 سال مجھے آنٹی کو پانی دیتے ہوئے ہو گئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے دروازہ بجایا اور آنٹی نے دروازہ نہ کھولا ہو۔ تو ابھی مجھے نہ دیوار پھیلا کر اندر جانے کی اجازت دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں آنٹی کی بہت زیادہ طبیعت خراب نہ ہو۔ تو لوگوں نے اس کے بے حد اصرار کرنے پر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ جب اس نے اندر جا کر دروازہ کھول کے کنڈی کھولی اور اس کے ساتھ ہی محلے کی چند عورتیں بھی اندر چلی گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ آنٹی پھولوں والی چادر اوڑھے سو رہی ہیں اور برابر میں ہی قرآن شریف و تصویر رکھی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے ہی قرآن شریف پڑھ کے بند کیا ہو۔ انہوں نے آنٹی کو اٹھانے کی کوشش کی تو آنٹی ذرا سا بھی نہیں ہلی۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر کو بلایا گیا اور ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو پتہ چلا کہ ان کے جسم میں تو روح ہی نہیں ہے، 1 گھنٹہ پہلے ہی ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور آنٹی کے چہرے پہ اتنا سکون تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر آنٹی کو جیسے جیسے محلے والوں نے ان کی تدفین کا کفن کا انتظام کیا، کسی جاننے والے نے کفن فری میں دے دیا، کسی ایک ادارے نے ان کی تدفین کا پورا ذمہ اٹھا لیا۔ جو لوگ ان کے اوپر تہمت لگاتے تھے اور جو الزام لگاتے تھے ان کا 1 روپیہ بھی آنٹی کے کام نہیں آیا، ان کا 1 پیسہ بھی آنٹی کے اوپر نہیں لگا۔ آنٹی کے میت کے کھانے کا انتظام ان کی ایک اسٹوڈنٹ جو ان سے سلائی سیکھا کرتی تھی ان کے والدین نے کر دیا۔ اور جب آنٹی کو غسل کے لیے لے جایا گیا تو وہ جو غسل دینے والی آنٹی تھی وہ کہتی تھی یہ میت کو غسل دینے کی کیا ضرورت ہے، میت کو پہلے ہی کسی نے غسل دیا ہوا ہے، میت بہت زیادہ صاف ستھری ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ تو اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی ہیں تو پھر غسل دینے والی نے ان کو دوبارہ سے غسل دیا اور کفنا دیا۔ جب آنٹی کو دفنانے کے لیے قبرستان لے کر گئے تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ قبر کی مٹی اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی کہ ایسا لگتا تھا کسی نے ٹھنڈا برف کا پانی مٹی میں ڈال دیا ہو، اور مٹی سے ایک الگ ہی خوشبو آ رہی تھی جیسے کبھی وہ خوشبو سونگھی نہ کسی نے بھی نہ سونگھی ہو۔ اور جو قبر کی تہہ تھی جہاں پہ مٹی کھودی جاتی ہے اس گڑھے کے اندر چھوٹی چھوٹی پودے کی کونپلیں نکلی ہوئی تھی جیسے تازے پودے نکل رہے تھے۔ بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن سمجھنے کی ہے۔ ہم دنیا میں لوگوں کے اوپر بہت زیادہ تہمتیں لگاتے ہیں، ہم بغیر دیکھے بغیر تصدیق کیے اس کے کیریکٹر پر بات کر دیتے ہیں، خاص کر عورت پر، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ اور اس کے بیچ کیسا معاملہ ہے، اللہ اور اس کا کیسا رشتہ ہے۔ خدا را کسی کے اوپر بھی الزام لگانے سے، کسی کے بارے میں برا بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں۔ کیا پتہ کسی کی وجہ سے جو محلے والے ان کے اوپر الزام لگاتے تھے، تہمتیں لگاتے تھے، انہوں نے تو اپنی آخرت خراب کر لی۔ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ان کے اوپر دنیا میں باتیں کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، لوگوں کو ان سے ملنے سے روکا کرتے تھے، وہ میت کے سرہانے کھڑے ہو کے اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے اپنے گناہوں کی کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم سے غلطی ہو گئی۔ شاید آنٹی بہت زیادہ نیک تھی، بظاہر تو وہ لوگوں کو گناہ گار لگتی تھی، لیکن ان کی نیکی کیا تھی وہ اللہ ہی جانتا تھا، ورنہ کسی کی میت اتنی صاف ستھری نہیں ہوتی، ہر کسی کی قبر سے خوشبو نہیں آتی، نہ ہر کسی کی قبر کی مٹی اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔